بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم مدنی قاعدہ کی سطر نمبر 4 جو کہ حروف ہجا کے سبق پر مشتمل ہے اور حروف مفردات میں سے پہلا یعنی کہ پہلا چیپٹر ہے، سبق نمبر 1 پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کی سطر نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں مختصراً جو ہے جلدی میں یعنی کہ پچھلا سبق جو ہے دہرانا چاہوں گا تاکہ جو طلباء جن کا یہ سبق مس ہو چکا ہوا ہے وہ بھی اس سبق کو دہرا سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الف 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 با 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 تا تا تین الف پورا لمبا کریں گے، دال 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 پورا تین الف لمبا کریں گے، سین شین شین صاد صاد سواد نہیں، واو کی آمیزش نہیں ہوگی، صاد داد پورا تین الف لمبا کریں گے، داد اب آ جاتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ دیکھیں آگے ہے تو میں اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ تو پر پڑھا جانے والا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا ہمیشہ۔ اور حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ خص ضغط کز، اس کا ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے کو یاد کر لیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ توا کے اندر جو طلبہ غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو توا پڑھتے ہیں اکثر، توا کرتے ہیں یعنی کہ واو کی آمیزش کرتے ہیں۔ دیکھیں تو دو حرفی تلفظ والا حرف ہے، دو حروف کا مجموعہ ہے، تو اور الف کا، اس کو پورا ایک الف لمبا کریں گے، اس کے اندر واو کی آمیزش نہیں ہوگی، اس کا جو الف ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے لیکن واو کی طرف یعنی کہ واو کی طرف آمیزش نہیں ہوگی، اس چیز کا خیال کریں گے۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، یعنی کہ یہ حروف نطعیہ میں سے ہے۔ حروف نطعیہ مطلب زبان کی نوک۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ حروف نطعیہ یعنی کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی بھی حرف ہے نا، اس کا اگر مخرج تلاش کرنا ہو نا تو آرام سے آپ اس کو ساکن میں پڑھ لیں کسی متحرک حرف کے ساتھ ملا کے، یعنی اطو اطو اطو، جس جگہ پہ جا کے زبان ٹچ ہو رہی ہے نا وہاں پہ آپ اپنے تے ذرا پریکٹس کریں، اطو۔ اب آپ سمجھیں گے کہ جس جگہ پہ جا کے زبان ٹچ ہوئی ہے نا یہاں سے تو ادا ہوگا، اور ہونٹ یعنی کہ گولائی کی طرف تو ایسے نہیں ہوں گے، ہلکے سے بس ہونٹ کھلیں گے، بس ہلکے سے، اور اس کو پورا ایک الف لمبا پڑھیں گے، جیسے تو 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 تو
آگے آ جاتے ہیں، دوسرا حرف ہے ضا. ضا کو اکثر طلبہ جو ہے نا ضا پڑھتے ہیں. ضا نہیں پڑھنا، اس چیز کا خیال کرنا ہے. جو کوئی بھی حرف ہے اس کو جس طریقے سے پڑھا جانا ہے اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو اس کو کبھی بھی صحیح درست نہیں کہیں گے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ضا جو ہے حروف لثویہ یعنی کہ زبانی جو مخرج ہے ان سے ادا ہوتا ہے، ان میں سے نکلنے والا حرف ہے. یعنی زبان کا سرا اور دانتوں کے اندرونی کنارے جو ہیں وہاں سے وا ادا ہوتا ہے. اس کو ایک تو پر کر کے پڑھیں گے، دوسرے نمبر پہ واؤ کی آمیزش نہیں ہونے دیں گے. یعنی وا نہیں یعنی کہ اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس طرح ہوگا. اکثر طلبہ جو جیسے ایک ہے نا ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہاں پہ عظیم پڑھتے ہیں، عظیم نہیں، عظیم عظیم یعنی ضا پڑھنا ہے. واضح طور پہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے ضا پڑھا ہے. کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی آپ قرآن کریم کا کوئی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ واضح طور پہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے کون سا حرف ادا کیا ہے. اس وجہ سے اس کو ضا کو پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی ضا. آگے آ جاتے ہیں عین کے اوپر. عین کے اوپر نا اکثر طلبہ جو غلطی کرتے ہیں اس کو عین پڑھتے ہیں، عین یعنی الف یا نون. اس بات کو سمجھنا ہے کہ عین اور الف میں یعنی کہ عین کا جو شروع سٹارٹنگ میں عین آ رہا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوگا. واضح طور پہ آپ نے اس کو حلق کے درمیانے حصے سے ہی ادا کرنا ہے. اگر آپ حلق کے درمیانے حصے سے ادا نہیں کریں گے تو یہ غلط تصور ہوگا، اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. واضح طور پہ آپ نے اس چیز کا خیال کرتے ہوئے اس کو حلق کے درمیانے حصے سے ادا کرنا ہے. یعنی عین. اس بات کا ایک اور بھی خیال کرنا ہے، اکثر طلبہ جو ہے نا عین پڑھتے ہیں، آواز ناک کے بانسے کی طرف لے کے جاتے ہیں، ناک کے بانسے کی طرف آواز کو نہیں لے کے جانا. یعنی عین یا نون تین حروف کا مجموعہ ہے. جب یا کے اوپر آواز آئے گی نا، یعنی میں آپ کو چھوٹا مختصراً بتانے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے. یعنی ای آئی 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 ان دونوں میں فرق ہے. یعنی آئی عین. اس بات کو سمجھیں جس طریقے سے ہم عین ساکن کو جب کسی متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا تو آواز آئے گی آ ای او. حلق کے درمیانے حصے کے اندر آواز جائے گی، یعنی آ ای او اس طرح نہیں ہوگا. امید ہے کہ بات کو آپ سمجھ ہوں گے. اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، یعنی عین. آگے آ جاتا ہے غین. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے تو غین جو ہے نا معذرت، غین پر پڑھا جانے والا حرف ہے اور یہ بھی حلقی مخرج میں ہیں. حلقی مخرج ٹوٹل 6 ہیں. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ سب سے اوپر والا حصہ، درمیانہ حصہ اور سب سے نیچے والا حصہ. جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، یعنی غین اور خا. درمیانہ والا جو حصہ ہے اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، یعنی عین اور حا. اور سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کی جانب والا حصہ ہے اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی حمزہ اور دوسرا ہا. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جو غین ہے واضح طور پہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے. یعنی غی 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 غین. یہاں پہ بھی خیال کرنا ہے اس کے بھی، چونکہ یہ بھی 6 حروفی تلفظ والا حرف ہے. ایک تو 3 الف لمبا کریں گے، دوسرے نمبر پہ یا کے اوپر جب آواز آئے گی نا تو اس چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے کہ یا کے اندر آواز جو ہے ناک کے بانسے کی طرف، یعنی غین ایسے نہ ہو جیسے عین غین ایسے نہ ہو. یعنی آئی اور عین میں فرق ہے، ایسے ہی غی اور غین میں فرق ہے. یہاں پہ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے اس کو غین پڑھنا ہے. غین 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 غین. آگے آ جاتے ہیں فا کی طرف. فا جو ہے نا حروف شفویہ میں سے ہے، یعنی شفت کہتے ہیں ہونٹوں کو. فا جو ہے واضح طور پہ ایک تو 1 الف لمبا کریں گے، اس چیز کا خیال کریں گے. دوسرے نمبر پہ فا کو جو ادا کیا جاتا ہے نا اوپر کے دانتوں کے اوپر کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے، یعنی فا فا. یعنی کہ یہ اوپر والے جو دانت ہے نا، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے یہ جو تر حصہ ہے نا نیچے والا ہونٹوں کا، اس کے اوپر یعنی کہ پختگی کے ساتھ لگائیں گے، پھر اس کو ادا کریں گے. یعنی
فا 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 اس سطر کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، غور سے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں اور ذہن نشین کرتے جائیں. یعنی تو تو یہاں پہ ہونٹوں کو زیادہ گول نہیں کرنا. تو ظا ظا عین 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 غین. غین اس کو پورا 3 الف لمبا کریں، مقدار آپ کی دوسری ہو رہی، اس کو پورا 3 الف لمبا کریں. غین 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 فا فا فا. فا. اب چھوٹا سا مختصر میں آپ کو ایک فارمولا بتاؤں گا کہ آپ نے مقدار کو درست کس طرح کرنا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا موبائل ہے، یہاں سے لے کر یعنی کہ اس ٹاپ سے لے کر یہ نیچے والا جو حصہ ہے یہاں تک، اس کے 3 حصے کرنے ہیں. یعنی کہ یہ سمجھ لیں ٹوٹل مثال کے طور پہ یہ ہے 9 انچ. 9 انچ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 3 انچ سمجھ لیں مثال کے طور سے سمجھانے کے لیے. اس طرح کر لیں جیسے نیچے سے جب شروع کریں گے نا 3 انچ کے اوپر جو نشان جہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھا ہوا موبائل کا جو حصہ ہے نا، اس کو آپ یعنی کہ کیونکہ لمبے رخ پکڑا ہوا ہے، جس طرح پیٹرن لاک ہم کھولتے ہیں نا، اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم پیٹرن لاک کھولنا ہے اور سوائپ کرنا ہے. آرام آرام سے اس کو پورا 1 الف لمبا کریں. جتنا آپ نے مقدار کو لمبا کرنا ہے اس سے 2 گنا زیادہ 3 الف کو لمبا کریں گے، یعنی کہ 3 الف تک لے کے جائیں گے. یعنی جیسے یہاں پہ ہے، یہاں سے سٹارٹ کیا، یہاں تک لے کے آئے، دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک پوائنٹ لگایا. میں آپ کو ایک نشانات لگا کے دکھاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ یہ نیچے کا پوائنٹ ہے، یہ 1 الف ہو گیا، یہاں پہ 2 الف ہو گیا اور یہ والا 3 الف ہو گیا. مثال کے طور پہ یعنی کہ اس کو برابر ہم نے تقسیم کر لیا. اب ہم اس کو جیسے سمجھ لیں کہ یہ آپ کا موبائل ہے ٹوٹل اینڈ تک، شروع سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر تک. آپ نے اس طرح سوائپ کرتے جانا ہے، ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جانا ہے، پھر آپ کی مقدار میں پرفیکٹ ہوگی. یعنی تو 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 ایسے ہی آپ نے اس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے نا، تو پھر انشاءاللہ تعالی جتنے بھی 2 حرفی تلفظ والے حروف ہیں نا آپ کے بالکل پرفیکٹ ہوں گے 100%. ادروائز اس طرح ہوگا جیسے با کو آپ پڑھ دیں با، آگے تا کو پڑھ دیں تا، یعنی کہ لمبا کر دیں، 1.5 الف لمبا کر دیں، 1.25 الف لمبا کر دیں، 1.25 الف لمبا کر دیں. یعنی کہ مقداروں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں 6 حروفی تلفظ والے حروف کو. ہم نے پڑھا تھا نا تو. اب ہم دیکھیں ذرا غور کیجیے گا، اسی انداز سے اوپر سوائپ کرتے جائیں اپنے موبائل کے اوپر اور غور سے یعنی کہ اس کو پریکٹس کرتے رہیں. یعنی عین 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 عین. بالکل زبردست. امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ ہوں گے. اللہ رب العزت آپ تمام کے علم میں عمل میں برکتیں وسعت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ تمام کو قرآن کریم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنائے، اور رب تعالیٰ خصوصی طور پہ رب تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.